نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. نویت السنت الاعتکاف. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالہ پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی آج شعبان المعظم کے اس بابرکت مہینہ میں، اس جمعۃ المبارک کے عظیم دن، ہم اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں موجود ہیں. شعبان المعظم کا مہینہ بڑی ہی اہمیت اور فضیلت کا مہینہ ہے، اور جہاں اس کی اہمیت کی بہت ساری دیگر وجوہات ہیں، اس کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ بہت سے ائمہ اہل بیت کی ولادت مبارکہ وہ بھی اسی ماہ مبارکہ میں ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت پھول اور شہزادے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ کا یوم ولادت حضرت سیدنا عباس علمبردار رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، آپ کا یوم ولادت، پھر شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی اکبر بن حسین علیہ السلام، آپ کا یوم ولادت اسی مبارکہ میں ہے. پھر اس ماہ مبارکہ کے اندر ایک عظیم رات نصف شعبان کی ہے، جس کا تذکرہ کتب احادیث کے اندر ہمیں ملتا ہے. حاضرین گرامی، یہاں ایک بات جو بڑی اہمیت کی اور سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مختلف مہینے اور مختلف دن، یاد رکھیے کہ بلا شبہ یہ اللہ رب العزت کی تخلیق ہے اور یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے. جس طرح اس نے انسانوں کو انسانوں پر فضیلت دی ہے بعض وجوہات پر، جیسا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو عام انسانوں پر فضیلت ہے، اور پھر انبیاء کے اندر رسولوں کو انبیاء پر فضیلت ہے، اور پھر رسولوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہیں ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، جس کا ذکر خود قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. کہ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے. پھر اسی طرح یہ دن ہیں، یہ ماہ و سال ہیں، یہ اللہ رب العزت کی ہی تخلیق اور تقسیم ہے، لیکن اللہ رب العزت نے خود اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کی فضیلت اور اہمیت بیان کی ہے، اور ان کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرنا یا ان دنوں کو منانا آج کے اس دور کے اندر، اس کی پھر ایک اپنی اہمیت ہے. وہ مختلف اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ہمارا تعلق، ہمارا ایک کلچر ڈیولپ ہوتا ہے. جیسے ہر سوسائٹی کا، ہر قوم کا، ہر ملک کا اپنا ایک کلچر ہے، ان کے کلچرل ڈیز ہوتے ہیں جن کو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان کے اپنے اپنے مخصوص دن ہیں،
اس کی وجہ اپنی تاریخ، اپنی ہسٹری کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ہے۔ تو اسی طرح ان دنوں کو یاد رکھنا اور ان دنوں کو منانا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو ہمارا اسلامک کلچر ہے، مسلم کلچر ہے، اور جو مسلم ہسٹری ہے، اس کے ساتھ ہماری وابستگی رہے اور ہماری اٹیچمنٹ رہے، اور آنے والی نسلوں تک بھی یہ پیغام اسی طرح پہنچتا رہے۔ پھر ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ان ایام کے ساتھ کچھ عبادات، کچھ اذکار جو قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر ہمیں ملتے ہیں، وہ مخصوص ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی خوشنودی اور قرب حاصل کرنے کے لیے ان عبادات اور ان اذکار کا کرنا، وہ بھی پھر ان ایام کے ساتھ خاص ہے۔ تو اس وجہ سے ان ایام کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور انہیں منایا جاتا ہے، اور یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت مبارکہ سے ثابت ہے یہ چیز۔ آج کی ساری گفتگو وہ اسی سے متعلق ہے۔ ابتداءً شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے، اس حوالے سے جو اس کی فضیلت میں چند احادیث ہیں، میں وہ انشاءاللہ ذکر کروں گا، اور پھر جو نصف شعبان سے متعلق جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر، اور آخری حصے کے اندر ایک چھوٹا سا پیغام ہے جو ہمارے آج کے اس دور کے حوالے سے ہماری سوسائٹی کی جو ایک ضرورت ہے۔ سورہ دخان کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن مجید کو ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، اور بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہر حکمت والے کام کا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ دخان کے اندر۔ اب اس کی تفاسیر کے اندر کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ لیلۃ القدر ہے، کیونکہ قرآن مجید کا نزول وہ لیلۃ القدر کے اندر ہوا ہے۔ تو یہ جو دوسری آیت مبارکہ ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس سے مراد وہ لیلۃ القدر ہے، کہ لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کے اندر تمام امور کا فیصلہ اللہ رب العزت فرما دیتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے کلام کیا اور انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ نصف شعبان کی رات ہے، اور اس کے اوپر پھر احادیث مبارکہ بھی دلالت کرتی ہیں کہ یہی وہ رات ہے جس رات ہمارے اعمال وہ اللہ رب العزت کے حضور پیش کر دیے جاتے ہیں، اور ہمارے اعمال اٹھا دیے جاتے ہیں، پیش کر دیے جاتے ہیں، اور آنے والے اگلے سال کا اللہ رب العزت فیصلہ صادر فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیے، یہاں پر ایک عقیدے کی بات سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت وہ محتاج نہیں ہے ان چیزوں کا۔ یہ تمام امور یہ پہلے سے اس کے علم کے اندر ہے، یہ پہلے سے اس کے علم کے اندر ہے۔ یہ ہم انسانوں کو سمجھانے کے لیے اور ہماری تعلیم کے لیے اور تربیت کے لیے اللہ رب العزت نے یہ اہتمام فرمایا، اور کیونکہ پھر اسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے اور اس کی امت سے بھی پیار ہے، تو وہ پھر بخشش و مغفرت کے بہانے تلاش کرتا ہے کہ میں اپنے محبوب کی امت کو کس کس بہانے سے بخش دوں اور ان کی مغفرت کر دوں۔ تو یہ ہمارے اوپر اللہ رب العزت کا یہ احسان، کرم اور فضل ہے کہ اس نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم پر کیا کہ ہمیں اس طرح کے مختلف ایام، مختلف راتیں عطا کی ہیں، اور ان سے آگاہ بھی کر دیا ہے، ان کی نشاندہی بھی اپنے حبیب کے ذریعے فرما دی ہے، تاکہ ہم اس کے بارے میں وجلنٹ رہیں، آگاہ رہیں، اور گاہے گاہے اپنا تزکیہ کرتے رہیں، اپنا احتساب کرتے رہیں۔ یہ جو نصف شعبان کی رات ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ احتساب کی رات ہے، اکاؤنٹیبلٹی کی، یہ آڈٹ کی رات ہے، آڈٹ کی رات۔ آپ میں سے جو لوگ جاب کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب بھی ایک فسکل ایئر مکمل ہوتا ہے، جس کو ہم فائنینشیل ایئر بھی کہتے ہیں، تو ہر کمپنی جو ہے وہ مختلف وہ ایکسٹرنل انٹرنل ان کے آڈٹس ہوتے ہیں، کوارٹرلی بھی ہوتے ہیں، 3-4 ماہ بعد ہوتے ہیں، 6 ماہ بعد ہوتے ہیں، وہ اپنے اندر آڈٹس کرواتے ہیں۔ آڈٹ یہ ہوتا ہے کہ کمپنی نے اپنی ایک پالیسی بتائی ہوئی ہوتی ہے،
اور ایک بجٹ طے کیا ہوا ہوتا ہے. کچھ پریکٹسز اس کے اندر ذکر ہوتی ہیں کہ ہم نے فلاں کام اس طریقہ کار کے مطابق کرنا ہے، اس کام کو کرنے کا طریقہ کار یہ ہوگا. ایک شخص جو ہائر ہوا ہے ایک جاب کے ایک پوزیشن پر، اس کی JD بتا دی جاتی ہے، جاب ڈسکرپشن، کہ فلاں شخص مثلا اکاؤنٹنٹ ہے یا HR کا ہے، تو اس نے اگر اس کے بنیادی کام اور بنیادی ذمہ داریاں اس کی کیا ہوں گی، اس نے وہ کام کیسے سر انجام دینے ہیں. آڈٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کی سال بھر کے بعد اس کی فائلز کو دیکھا جاتا ہے کہ اس نے اس سال کے اندر یہ کام اس پالیسی کے اس طریقہ کار کے مطابق کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں. اس کو آڈٹ کہتے ہیں. اور یہی اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہی احتساب ہے. یہ ہم انسانوں کی آڈٹ ایو ہے 15 شعبان کہ اعمال اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوتے ہیں کہ پچھلے ایک سال کے اندر یہ جو قرآن اور سنت کی صورت کے اندر ہمیں طریقہ کار اور پالیسی دے دی ہے اللہ رب العزت نے، ہم نے اس ایک سال کے اندر اپنے جمیع امور اس کے مطابق سر انجام دیے ہیں یا نہیں دیے ہیں. یہ ہمارے اکاؤنٹنٹس بیٹھے ہوئے یہاں، اکاؤنٹس کہتے ہیں ریکارڈ کیپنگ کو، ریکارڈ کرنے کو کہتے ہیں اکاؤنٹس، چیزیں ریکارڈ کرنے کو، لکھ لینے کو، اس کو اکاؤنٹس کہتے ہیں، اکاؤنٹنگ کہتے ہیں. تو یہ 2 اکاؤنٹنٹس اللہ رب العزت نے یہاں پر متعین فرما دی ہیں جو ہر لمحہ ہر لحظہ ہر شے کو لکھتے چلے جا رہے ہیں. اور سال بعد یہ آڈٹ ہوتا ہے تو یہ اعمال وہاں پر پیش ہو جاتے ہیں، یہ پوری فائل دونوں طرف سے پیش ہو جاتی ہے. اور جب یہ زندگی کا سال ختم ہوگا تو پھر سارے کی سارے سالوں کی فائلیں اکٹھی کر کے وہ پیش کر دی جائیں. تو یہ ہے نصف شعبان کی رات، جو میں نے ہمارے ہاں جو کلچر ہے آرگنائزیشنل کلچر ہے اس حوالے سے اس ایسپیکٹ کے اندر میں نے اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان فرمایا ہے. شعبان المعظم کا جو مبارک مہینہ ہے، اس حوالے سے چند احادیث مبارکہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے. اور پھر فرمایا شعبان گناہوں سے پاک کرنے والا ہے جبکہ رمضان گناہوں کو مٹانے والا ہے. یعنی اس ماہ مبارکہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے. اور کسی نے کیا خوبصورت بات کہی جس کا اظہار میں نے اس گفتگو کے آغاز میں کیا کہ شاید حضور نے اس وجہ سے کہا ہو کہ اکثر ائمہ اہل بیت اور حضور کے شہزادوں کی پیدائش وہ اسی ماہ مبارکہ کے اندر ہے. تو حضور نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے. پھر ایک اور وجہ جو احادیث کے اندر ہمیں ملتی ہے، حضرت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت فرماتی ہیں. وہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھتے تھے، اور آپ شعبان کا سارا مہینہ روزے رکھتے اور کہا کرتے اتنا عمل کرو جس کی تم استطاعت رکھتے ہو. یہاں پر ایک بڑی خاص بات ہے، یہ احادیث مبارکہ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر ایک حدیث پاک یہ ہے جس کے اندر ذکر ہے کہ خود آقا علیہ السلام پورا شعبان کا مہینہ روزے رکھتے، لیکن دوسری حدیث پاک یہ ہے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کے بعد روزے مت رکھو. اس سے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہے. اب اس میں حکمت کیا ہے وہ اس حدیث پاک کے آخری حصے کے اندر ہے. فرمایا بے شک اللہ اجر دینے سے نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم عمل سے اکتا جاؤ. یعنی ہم اس پورے ماہ میں روزے رکھیں اور پھر اگلے مہینے میں بھی روزے رکھیں تو یہ نہ ہو کہ ہم عمل کرنے سے اکتا جائیں. تو ہمارے اندر بشری کوتاہیاں موجود ہیں. آقا علیہ السلام اس سے مبرہ ہے. آقا علیہ السلام تو بغیر افطار کیے روزے رکھتے تھے، تو صحابہ کرام نے رکھنا شروع کیے تو آقا علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا تمہیں کس چیز نے اتنا لاغر و کمزور کر دیا؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے آپ کو روزے رکھتے ہوئے بغیر افطار کے روزے رکھتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی آپ کی پیروی کی. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو سکتا ہے؟ آج نادان لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہماری ہی طرح کے انسان ہیں. خود آقا علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو سکتا ہے؟ مجھے اپنے رب کے ہاں سے کھلایا بھی جاتا ہے اور پلایا بھی جاتا ہے. اس سے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا.
کہ حضور کا معاملہ جدا ہے اللہ رب العزت کے حضور، اور ہمیں حکم کیا دیا کہ عمل اتنا کرو جس سے اکتاؤ نہیں۔ اسی کو ایک اور حدیث پاک ہے، وہ ہم ضمن میں عرض کرتا چلوں، آقا اسلام نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کی اتنی تلاوت کرو جب تک تمہارا دل اس میں لگا رہے، اگر اکتاہٹ محسوس ہونا شروع ہو تو پھر اس تلاوت کو ختم کر دو، یعنی مختصر تھوڑی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ دل اس کے ساتھ تلاوت کے ساتھ لگا رہے۔ یہ نہیں کہ ایک ہی دن کے اندر پورا پارا بیٹھ کے تلاوت کر دی اور اگلے دن کے لیے پھر وہ ذوق ہی اور طبیعت ہی نہ لے کہ کل میں نے پورا پارا تلاوت کی تھی، نہیں، تھوڑا سا حصہ تلاوت کریں تاکہ ذوق باقی رہے۔ اسی طرح یہ ارشاد فرمایا کہ رمضان روزے رکھنے ہیں شعبان میں تو نصف شعبان تک رکھو، نصف شعبان کے بعد فرمایا نہ رکھے جائیں روزے، اور پھر فرمایا کہ اس کو رمضان کے ساتھ ملا دو۔ یہ آقا اسلام کا اپنا معمول ہے۔ اور پھر ایک اور خوبصورت بات جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ یہ ہے کہ آقا اسلام جو اس ماہ مبارکہ کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھتے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جو بات میں نے ابھی ذکر کی وہ آڈٹ والی بات کہ آپ کے اعمال جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے حضور پیش ہو جاتے ہیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرمایا آپ سب مہینوں میں سے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا زیادہ پسند کرتے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ اس مہینے میں اس سال مرنے والوں کے نام لکھ دیتے ہیں، اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ میری موت کے بارے میں جب فیصلہ کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ حکمت پوشیدہ ہے جو آقا السلام نے خود ارشاد فرما دی، یعنی نصف شعبان کا بھی روزہ رکھنا اس نیت کے ساتھ کہ جب اعمال پیش ہوں تو میں اس حالت میں ہوں کہ اللہ رب العزت کے حضور میرے اعمال، یا اگر میری موت کا فیصلہ لکھا جا رہا ہو تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں، روزے کی حالت میں۔ پھر آقا السلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان ماہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل رہتے ہیں، غافل رہتے ہیں، یعنی ہم اس ماہ مبارکہ کا اس طرح استقبال نہیں کرتے جیسا کہ اس ماہ مبارکہ کا استقبال کرنے کا حق ہے، اور وہ حق کیا ہے وہ آقا السلام نے یہ یہاں پر ارشاد فرمایا۔ ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے ہمارے ہاں، فرمایا حالانکہ اس میں لوگوں کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اوپر اٹھائے جائیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یعنی یہ آقا السلام نے اپنی عادت مبارکہ کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اب یہ تو ویسے پورے ماہ شعبان کے بارے میں تھا، اب جو اس کی نصف شعبان کی رات ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ شب برات۔ یہ لفظ بارات نہیں ہے، ہمارے یہاں عموماً اس کو کہا جاتا ہے شب بارات۔ بارات وہ خوشی کا موقع ہے جس کو جو ہمارے ہاں شادی کے موقع پر رخصتی کا جو وقت ہوتا ہے اس کو بارات کہتے ہیں۔ یہ لفظ بارات نہیں ہے، یہ لفظ براعت ہے۔ وہ بارات کے چکر کے اندر ہمارے ہاں معمول بن گیا ہے کہ نوجوان اور بچے جو ہیں وہ پٹاخے شٹاخے بجاتے ہیں کہ یہ شاید بارات کی رات ہے، تو وہ جو بارات پر پٹاخے بجانے ہیں وہ اس رات کو بھی بجائے جاتے ہیں، حالانکہ اس بات کا شریعت اور دین کے ساتھ قطعی کوئی تعلق نہیں، اور یہ ایک حرام عمل ہے، حرام عمل ہے۔ خود بھی اس سے بچیں، اپنے دوستوں بھائیوں احباب کو اور بچوں کو بالخصوص اس سے محفوظ رکھیں۔ یہ پیسے کا ضیاع ہے، جانوں کا نقصان ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو یہ لفظ براعت ہے، براعت بری ہونے سے ہے، بری ہونا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس سے برات کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس رات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ آگ سے بری کر دیتا ہے، ان کی براعت کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے اس رات کو شب براعت کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، آقا السلام نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کی رات اب اللہ رب العزت اپنی تمام مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ اپنی تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور کے۔ ایک مشرک کی بخشش نہیں ہوتی اور ایک کینہ پرور کی بخشش نہیں ہوتی۔ اب کینہ پرور کون ہے؟ کینہ پرور یہ ہے کہ ہم کسی شخص کے بارے میں اپنے دل کے اندر کینہ پال کے رکھ لیں، اس سے متعلق برا خیال، سوء ظن وہ دل و دماغ کے اندر بٹھا لیں،
اور ہم وقت اس کے متعلق برا خیال کرتے رہیں، اس کی ضد میں رہیں کہ ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے، اور اس کا برا سوچتے رہیں کہ اس کا نقصان ہو جائے، اللہ کرے کہ یہ کسی کام میں کامیاب نہ ہو، یہ کینہ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے ایک سوائے مشرک کے اور دوسرا کینہ پرور کے۔ ایک حق اللہ رب العزت نے اپنا بیان فرمایا کہ جو میری ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو میرے حق کے اندر کوتاہی کرتا ہے، اور دوسرا حق اپنی مخلوق کا بیان فرمایا۔ اب یاد رکھیے جو جہاں بات سمجھنے والی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ کینہ ایک ایسا عمل ہے جس کا اظہار بعض اوقات آپ کے اعمال سے نہیں ہوتا، ظاہری طور پر وہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، اور اللہ رب العزت کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ ایک مومن اور مسلمان وہ اپنے بھائی سے متعلق اپنا دل بھی برا کرے۔ یہ ہے ہمارا دین، اور یہ ہے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہ ایک انسان کا دل اور اس کا خیال اور اس کے ذہن میں آنے والے تخیلات، اس کا ظن، وہ بھی اپنے بھائی کے متعلق وہ بھی پاک ہونا چاہیے، وہاں پر بھی گندگی نہیں آنی چاہیے۔ یہ ایسا دین ہے، چاہے جائے کہ اس کے اعمال کے اندر گندگی ہو۔ تو یہ میں نے جیسے کہ کہا کہ یہ احتساب کا مہینہ ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا، اپنے اوپر غور کرنے کا۔ اور پھر دوسری حدیث مبارکہ کے اندر بھی اسی کا ذکر ہے، فرمایا اللہ رب العزت تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے اور کافروں کو ڈھیل دیتا ہے، اور پھر اسی امر کی طرف نشاندہی فرمایا بغض رکھنے والوں کو ان کے بغض کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اسے ترک کر دیں۔ جو ہمارے اندر یہ کینہ اور بغض اور تعصب اور حسد پایا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وہ بیماریاں ہیں کہ ہمارے سامنے ایک ہمارا ہی کوئی بھائی ہو، اس کو اللہ رب العزت مال سے نوازے، رزق سے نوازے، اولاد کی کثرت دے، یا اللہ رب العزت اس کو عزت سے نوازے، تو ہمیں وہ برداشت نہ ہو، وہ ہمیں ہضم نہ ہو۔ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نیچی ذات کا ہے، کل تک تو اس کی حیثیت فلاں جیسے تھی، یہ تو فلاں ایسا تھا، یہ تو فلاں ایسا تھا، اس کی آباء و اجداد تو یہ کچھ کرنے والے تھے، اور آج یہ بڑا ملک اور چودھری بن گیا ہے، اور آج اس نے یہ محل اور کوٹھیاں بنا لی ہیں اور گاڑیاں رکھ لی ہیں۔ ہم سے وہ چیز برداشت نہیں ہو رہی ہوتی۔ یاد رکھیے ہمارا یہ عمل، یہ کسی کے بارے میں بغض رکھنا، کسی کے بارے میں حسد رکھنا اور کسی کے بارے میں کینہ دل کے اندر پالنا، یہ اس شخص کے بارے میں تو ہو سکتا ہے، دراصل یہ اللہ رب العزت کی تقسیم کے اوپر ہم اعتراض کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس نے کسی کو عزت سے نوازا ہے، اس نے کسی کو رزق عطا کیا ہے، اس کو رزق کی وسعت دی ہے، فراوانی دی ہے، تو ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے، اللہ رب العزت اس کو اور برکت عطا فرمائے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی سوال کرے کہ اس حسد کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، کہ ایک طرف انسان اعمال صالحہ کرے، کثرت سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، خیرات کے اعمال ہو، حسن اعمال ہو، اور دوسری طرف محض وہ ظاہری عمل نہیں ہے، نماز ظاہری عمل ہے، آپ فزیکل طور پہ پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ایک ظاہری عمل ہے، آپ فزیکل طور پہ خرچ کرتے ہیں، اسی طرح حج ظاہری عمل ہے، روزہ ظاہری عمل ہے، جبکہ حسد وہ ظاہری عمل نہیں ہے، وہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے جو یہاں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کو ان اعمال، وہ اعمال زیادہ پسند ہیں یا زیادہ ناپسند ہے جن کا تعلق اس دل کی بستی کے ساتھ ہے، جن کا تعلق اس دل کے خانے کے ساتھ ہے۔ اور ایک اور چیز جس کا ذکر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احادیث مبارکہ کے اندر، وہ بڑی خاص ہے، اور وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ ہر شخص کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے والدین کے نافرمان کے۔ وہ شخص جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، فرمایا اس رات جب اللہ رب العزت ساری مخلوق کی بخشش فرما رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس شخص کی بخشش نہیں کرتا جس کے والدین اس سے راضی نہ ہوں۔ اب والدین کی نافرمانی کو بھی سمجھ لیں۔ ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ والدین کسی کام کو کرنے کے بارے میں اگر کہیں
تو محض وہ کر دینا ہی ان کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اور ہمارا ایک رویہ یہ بن چکا ہے عمومی طور پر، ہم اپنے گھر سے باہر، یہ بڑے جتنے بھی میرے نوجوان دوست ہیں بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سنیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم گھر سے باہر بڑے بڑے پیر اور غوث اور کتب تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ میں فلاں شخص کو بیعت کر لوں، میں فلاں پیر صاحب کی بیعت کر لوں، میں فلاں کا فالوور بن جاؤں، فلاں بڑے غوث اور بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ یاد رکھ لیجئے دنیا کے اندر کوئی غوث اور کوئی کتب وہ ایک شخص کے والدین سے بڑھ کر اس کا مرتبہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کسی انسان کی زندگی کے اندر سب سے بڑا غوث اور سب سے بڑا قطب اس کے دونوں والدین ہیں جو اس کے گھر کے اندر موجود ہیں۔ کوئی عمل ان کی خدمت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ایک شخص جہاد کی اجازت لینے کے لیے آیا، آقا اسلام نے ارشاد فرمایا تمہارے والدین حیات ہیں؟ اس نے فرمایا یا رسول اللہ میری والدہ حیات ہے۔ فرمایا تمہارا جہاد یہ ہے کہ تم اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر کون حقدار ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ پھر ارشاد عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر کون حقدار ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ تیسری دفعہ پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر کون حقدار ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ جب چوتھی مرتبہ اس نے پوچھا تو پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا باپ۔ ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم باہر تو بہت مسکرا کر ملیں گے دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، گلی محلے کے اندر بہت اچھا حسن سلوک ہوگا ہمارا، ہم بڑی کلٹیسی دکھائیں گے وہاں پر اور بڑا عزت تکریم کریں گے گھر میں اگر وہ لوگ آ جائیں، اور نہیں کریں گے تو گھر کے اندر موجود بوڑھے ماں باپ کی ان کو وہ رسپیکٹ نہیں دیتے۔ اور ان کی رسپیکٹ کیا ہے جو میں بات عرض کرنے جا رہا تھا، ان کی رسپیکٹ یہ ہے کہ ان کی بات لاجیکلی منطقی ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس پر عمل کر لینا اور اس کو مان لینا، یہ والدین کے فرمان کی تابعداری ہے۔ ہم اس مقمصے میں رہتے ہیں کہ نہیں یہ انہوں نے تو کہا ہے لیکن لاجیکلی یہ بات درست نہیں ہے، او جی معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا، او جی آج کل ایسے نہیں ہوتا۔ میں آپ کو آج ایک حکمت اور پتے کی بات بتا رہا ہوں، وہ پتے کی بات یہ ہے، آپ اپنی زندگی کے اندر نظر دوڑا کے دیکھیں، آپ جس شخص کو مالی طور پر متمول پائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس شخص کی زندگی کے اندر سکون اور یہ خوشحال ہے، اس کا واحد راز یہ ہوگا کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہو، اس کے والدین اس سے راضی ہوں، یہ واحد راز ہے اس بات کا۔ اور خدمت کیا ہے؟ خدمت یہ ہے کہ وہ ہم وقت ان کی خوشنودی میں رہے گا، ان کی خوشنودی میں۔ اور جو حکمت کی بات میں عرض کرنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کام جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہماری دانش اور ہماری سمجھ کے مطابق اور منطق اور دلائل یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، لاجک یہی کہہ رہی ہوتی ہے، زمانہ یہی کہہ رہے ہوتا ہے، حالات و واقعات یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا کہا درست نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اگر ان کی بات کو مان لیا جائے اور تسلیم کر دیا جائے تو میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت اسی کے اندر خیر ڈال دیتا ہے اور اسی کو درست کر دیتا ہے بندے کے حق کے اندر۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت اس بات کا حیا کرتا ہے کہ اس نے اپنے والدین کی بات کو تسلیم کیا ہے، اس نے اپنے ذہن کی منطق نہیں لڑائی، اس نے ان کے بڑھاپے کا خیال کیا ہے، ان کی بات کو تسلیم کیا ہے ہر حال کے اندر۔ اور جو کلمہ ہم دعا تو مانگتے ہیں نا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیر، اس سے جو پچھلے لفظ ہیں، اس سے جو پچھلے لفظ ہیں وہ کیا ہے؟ وہ لفظ ہے کہ قولا کریما، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنا، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اف تک ان کو نہ کہا جائے، اف تک نہ کہا جائے۔ ہم کہیں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ناگوار گزرتا ہے، وہ کوئی بات ہمیں کہہ دیتے ہیں، ہم فوراً دبڑ دبڑ پاؤں اٹھاتے مارتے دروازے کو زور سے بند کرتے باہر چلے جائیں، ان کو سکون ہی نہیں ہے، ان کو آرام ہی نہیں ہے، کوئی شخص یہاں بیٹھا ہوا کیوں ہے؟
ابھی 2 منٹ ہوئے تھے میں نے موبائل استعمال کیا، ان کو پسند نہیں، ابھی 2 منٹ ہوئے تھے میں نے کمپیوٹر لگایا تو ان کو تنگ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ ہماری جنریشن کے یہ پرابلمز ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ہدایت دے، یہ ہماری جنریشنز کے یہ پرابلمز ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہی عمل، وہ نافرمانی نہیں ہے، اصل نافرمانی یہ ہے کہ ان کا وہ عمل جو ہماری طبیعت پر ناگوار تھا اس کو بھی تسلیم کر لینا اور مان لینا، یہ اصل تابعداری ہے۔ فلا تقل لہما اف، اف تک نہ کہا جائے، فلا تنہرہما، اور ان کو جھڑکا نہ جائے۔ اور اگلے لفظ جو فرمائے جناح الذل، اپنے بازوؤں کو، ذلت، ذل کا لفظ استعمال کیا، ذلت کہتے ہیں پستی کو، فرمایا نرمی کے ساتھ اپنے بازوؤں کو ان کے لیے نیچے بچھا دو، یہ ہے ان کی تابعداری اور فرما برداری۔ اور آخری بات جو اس رات سے خاص متعلق ہے، یہ تو والدین کی فرما برداری اور نافرمانی کے حوالے سے تھی، ایک اور چیز ہے، اور وہ چیز ہے کہ ہم قطع تعلقی کرتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ، جو ہمارے خونی تعلق والے لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ تعلق جوڑنے میں کمزور ہیں۔ یہ ہماری آج کے اس دور کے اندر سوسائٹی کا المیہ بن چکا ہے۔ ہماری دوستیاں بہت لمبی چوڑی ہوں گی اور ہماری برادریاں جو خونی رشتوں کے علاوہ وہ بہت بڑھ چکی ہوں گی، کاروباری حوالے سے، ویسے جاب جہاں کرتے ہیں ہم کولیگز ہوں گے، ہم ان کے ساتھ تو بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو خونی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ 2 پتے کی باتیں عرض کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رزق کی کشادگی کا سبب اللہ آقا علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا ہے، اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا جہاں اللہ رب العزت تمام مخلوق کی بخشش فرماتا ہے، ایک والدین کی نافرمانی کرنے والا اور قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنے والا، ان دونوں کی بخشش نہیں ہوتی اس رات شب برات۔ اور دوسری طرف اس کا الٹ اجر کیا ہے؟ فرمایا کہ جس شخص کو اپنی رزق کی کشادگی چاہیے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کا رزق وسیع ہو اور بری موت اس سے دور رہے، وہ اللہ سے ڈرے اور رشتوں کو جوڑے، رشتوں کو جوڑے، اور رشتوں کو جوڑنے کا اصول بھی بیان فرمایا کہ رشتوں کو جوڑنا کیا ہے؟ وہ یہ نہیں ہے کہ انسان کے ساتھ کسی نے نیکی کی ہے، احسان کیا ہے تو احسان کا بدلہ چکایا جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جس کا تو تعلق ہمارے ساتھ ٹھیک ہے ہم اس کے ساتھ تو ٹھیک رہیں گے، اور کسی نے خدا نہ خواستہ کوئی بڑا معاملہ تو بات کی بات ہے، ہمیں کھانے پر نہیں بلایا، چائے پر نہیں بلایا، یا اگر بلایا ہے تو بڑی کرسی پیش نہیں کی، چھوٹی کرسی پیش کی ہے، تو ہمارے جھگڑے تو ان باتوں پر ہوتے ہیں۔ کوئی بڑی ریزن میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے جب اس سائیکالوجی کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، اس سوشیالوجی کو، تو مجھے کوئی بہت بڑی ریزن بہت کم ملی ہے۔ عموماً ریزنز یہی ہوتی ہیں کہ اس نے مجھے بلایا ایسے تھا، وہ میرے ساتھ کھڑا ایسے ہوا تھا، اس نے میری طرف دیکھا ایسے تھا، اس نے مجھے بٹھایا یہاں تھا، اس نے فلاں کو فلاں جگہ بٹھایا تھا۔ یہ سگے رشتہ داروں کے ساتھ ہماری قطع تعلقی کی یہ وجوہات ہوتی ہیں۔ وہ سگے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ ہمیں کمپنسیٹ کرنا چاہیے کہ یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں، جو دیگر لوگ آئے ہیں ان کی عزت اس میں ہے کہ ان کو اچھی جگہ دینی چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم لوگ ایک دوسرے کے پیچھے دوڑنے والے نہ بنو، یعنی اگر لوگ ہمارے ساتھ بھلائی کریں تو ہم ان کے ساتھ بھلائی کریں، اور اگر ہمارے اوپر ظلم کریں تو ہم بھی ظلم کریں۔ یہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ جو ہمارے ساتھ نیکی نہ کریں ہم اس کے ساتھ نیکی نہیں کرتے، بلکہ اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کرو کہ اگر لوگ تمہارے ساتھ احسان کریں تو تم بھی احسان کرو، اگر بدسلوکی کریں تو تم ظلم نہ کرو۔ ظلم یہ ہے کہ حد سے بڑھ جانا۔ ہم پھر کہتے ہیں کہ اگر رشتہ داری پوری نبھانی ہے تو دشمنی بھی ہم نے پوری نبھانی ہے، پوری نبھائیں گے، جبکہ دین میں اور حضور کی تعلیمات یہ ہیں کہ وہ دشمنی پوری نہیں نبھانی ہوتی، اس دشمنی کو ختم کر کے ایک قدم آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ اور اس میں اجر کیا ہے؟ فرمایا اس میں اجر یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں رزق کی وسعت عطا فرمائے گا اور تمہیں بری موت سے بچائے گا۔
وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، اس بات پر میں ختم کروں گا کہ دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے جب کبھی ہم دوست بن جائیں تو شرمندہ نہ ہوں۔ ہم اپنے تعلقات کو اس حد تک لے جاتے ہیں اور اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ وہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کے بارے میں برائیاں کرنا، پیٹھ پیچھے ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ایک دوسرے کے بارے میں پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کو اور مذاق اور ٹھٹھا کرنے کو، یہ اس کی بنیادی نقطہ ہوتا ہے اس بات کے آغاز کا جو ہماری آپس میں دراڑیں پڑتی ہیں۔ حضور نے اس لیے منع فرمایا ہے کہ وہ دل کے اندر تھوڑی سی دراڑ پڑنا شروع ہوتی ہے اور شیطان پھر اس کے اوپر ضرب لگاتے 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 اس کو بڑا کر دیتا اور وہ فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کے بارے میں نہ کینہ رکھو، نہ بغض رکھو، نہ حسد رکھو اور ایک دوسرے کے بارے میں غیبت نہ کرو۔ تو شب برات جو آج سے 3 دن بعد آنے والی ہے، اس کی تعلیم یہ ہے کہ اس رات کو جہاں دیگر عبادات کریں، دن کو روزہ رکھیں 14 کو بھی اور 15 کو بھی، اور رات کو نوافل پڑھیں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں، اللہ رب العزت کے حضور کثرت کے ساتھ استغفار کریں، کثرت کے ساتھ۔ کہ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر متوجہ ہوتا اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ ہم اسے بخش دیں، تو اللہ رب العزت بے حساب بخشش فرماتا ہے، لیکن بخشش تو فرماتا ہے کہ اس نے چند لوگوں کی نشاندہی فرما دی کہ وہ جو والدین کا نافرمان ہو اور رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنے والا ہو۔ تو اس رات کا پیغام یہ ہے کہ آگے بڑھ کر اپنے بھائیوں، سگے بھائیوں کے گھر جائیں، اپنے والدین کو راضی کریں، اپنے رشتہ داروں کے گھر جائیں، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر کریں۔ تو پھر یہ سمجھیے گا کہ آپ نے اگر اس رات بڑے کثرت کے ساتھ نفل نہیں بھی پڑھے تو اللہ رب العزت اپنی طرف سے بخشش ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر صحیح طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔